نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ما یزال البلاء بالمؤمن والمؤمنہ فی نفسہ وولدہ ومالہ، سرکار نے فرمایا کہ مومن مرد اور مومن عورت، مرد اور عورت یعنی کہ کوئی بھی پیچھے نہیں ہے، ایمان والی تو عورتیں بھی ہیں اللہ کے فضل سے ان کو ایمان بھی میسر ہے، تو حبیب علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ صرف مومن کو، اگر صرف مومن کے لحاظ سے بھی بات آئے تو ضمناً ان کی بھی بات چل رہی ہوتی ہے، وہ اس سے خالی نہیں ہوتے، لیکن یہاں پہ حبیب علیہ السلام نے الگ کر کے ان کا بھی تذکرہ فرما دیا کہ مومن مرد اور مومن عورت کو اذیت آئے، کس کے لحاظ سے؟ فرمایا فی نفسی ہی، اس کی جان کے لحاظ سے، آزمائش آ جائے، بیماری آ جائے، دکھ آ جائے، کوئی اور معاملہ آ جائے۔ دوسرا وولدہ ہی، اس کے اولاد کے لحاظ سے، ومالہ ہی، اس کے مال کے اعتبار سے، ٹھیک ہے نا، مال چوری ہو جائے، کاروبار میں لگایا نقصان ہو جائے، کھیتی میں لگایا کھیتی ضائع ہو جائے، یا اس طرح کے اور بڑے معاملات ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ما یزال البلاء بالمؤمن والمؤمنہ فی نفسہ وولدہ ومالہ حتی یلقى اللہ تعالی، یہاں تک کہ یعنی کہ وہ ایمان پہ صابر رہے، ایمان کا دامن نہ چھوڑے، اذیتوں کو برداشت کرتے رہے، ٹھیک ہے نا جی، اور اس حال میں کہ ان کی ملاقات ہو جائے اللہ کی بارگاہ، یعنی کہ موت آ جائے، ٹھیک ہے نا، ایمان پہ قائم رہتے ہوئے یہ ساری اذیتیں برداشت کرتے چلے جائیں، کرتے چلے جائیں، کرتے چلے جائیں۔ سوچے کہ نبی کے لیے انسان کی زندگی میں یہ تین چیزیں ہی ہوتی ہیں، یا مال ہوتا ہے، یا اس کی اولاد ہوتی ہے، یا اس کی اپنی جان ہوتی ہے، یہ تینوں چیزیں ہوتی ہیں، ان تینوں چیزوں سے بندہ خالی نہیں ہے۔ تو حبیب علیہ السلام نے ان تینوں کے لحاظ سے بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اذیت آئے جان کے لحاظ سے، اذیت آئے مال کے اعتبار سے، اذیت آئے اس کی اولاد کے اعتبار سے، یعنی کہ اولاد کے اعتبار سے کس طرح؟ اس کی تربیت کے لحاظ سے، یا اولاد کے میں نافرمانی کا پہلو آ جائے، پھر بھی جو بندہ صبر کرے، قتل نہ کرے، جرم نہ کرے، ایسا کوئی معاملہ نہ کرے، تو سرکار نے فرمایا کہ حتی یلقى اللہ تعالی وما علیہ خطیئہ، سرکار نے ارشاد فرمایا کہ جب وہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا تو دنیا میں ان اذیتوں کو برداشت کرنے کے سلے میں اللہ یہ دے گا کہ دنیا میں جب قیامت کے دن جب اپنی بارگاہ میں اللہ تعالیٰ اسے لائے گا تو وہ گناہوں سے پاک صاف ہو کے آئے گا، اس سے کسی طرح کا کوئی گناہ اس کے پلے میں نہیں ہوگا۔ تو یہ کس لحاظ سے ہے؟ ایمان کے لحاظ سے، ایمان سلامت ہے تو یہ ساری اذیتیں ہلکی ہیں اللہ کے فضل کی صورت کے سامنے، اور اگر ایمان ہاتھ سے چلا جائے، وہ کہے کہ جی میں جو ہے وہ یہاں سے ویزا لیتا ہوں اور اپنے جو پاسپورٹ ہے اس پہ میں قادیانی لکھوا لیتا ہوں اور چلا جاتا ہوں، یا اس پر جو میں ہندو لکھوا لیتا ہوں اور چلا جاتا ہوں، یا اس پہ اور کوئی صورت لکھوا لے اور چلا جائے، اور کہے کہ کسی نے کیا دیکھنا ہے، کسی نے کیا جو وہ سمجھنا ہے، میں جو ہوں میں وہی ہوں، تو رب ذوالجلال کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ نہیں، ایمان پہ رہے، ایمان کی جو بہاریں ہیں وہ تب میسر آئیں گی کہ جب وہ ایمان سلامتی کے ساتھ رہے، اور علل اعلان یہ بھی نہیں ہے کہ بندہ جو ہے وہ چھپ چھپ کے بیٹھا رہے، نہیں، علل اعلان مومن رہ کر وہ یہ سارا معاملہ کرے، تو پھر حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف فرما دے گا۔ یہ فضل کی بہاریں ہیں۔